اللہ الرحمن الرحیم چل بے نکہ ٹورے بولی بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كالستة هي مخرج للسدس ولضعفه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگر جو مسئلہ آپ کے پاس آیا ہے اس میں سہب فرض ایک ہے، اسبے جو بھی ہوں سہب فرض صرف ایک ہے۔ اب مسئلہ اسی کسر کا جو مخرج ہے اسی مسئلہ وہاں سے بنے گا جی۔ تو تن کل پکوایا 5 بن دینے، اگر سمن لینے والا ہے تو مسئلہ 4 لینے والا ہے، ربع لینے والا ہے تو نصف لینے والا ہے، اے صرف اے ہم نام نہیں باقی ہم نام، اور اگر سدس لینے والا ہے تو سلس اور سولسان دونوں کا ایک ہی ہے، 8 4 2 یہ پرلا پاسا ہو گیا، 6 یہ ارلا پاسا ہو گیا، اے 5 جی۔ کلا جڑا مسئلہ بنے گا 5 8 اے 5۔ اب توجہ کریں جی، اور جب آ جائیں مسائل میں ان فروض سے 2 2 یا 3 3 3 جی، اصلاس بھی ٹھیک ہے بھائی، 2 صاحب فرض نے یا 3 نے، 2 3 صاحب فرض ہیں، دھیان کریں جی۔ اب وہ 2 یا 3 ایک نوع سے ہیں یا مختلف سے؟ یہ پہلے 2 نوع بناؤ نا، سمن ربع نصف، یہ پہلا ہے، وہ ایک نوع ہے، ایک نوع ہے۔ جب 2 یا 3 ملیں تو وہ ایک نوع سے ہیں، ان کا اب قانون بیان ہوتا ہے، آگے وَإِذَا اخْتَلَطَ تھا، سمجھے؟ اب ایک نوع کے سدس یہ ملیں یا جو ملیں گے، سنیں ہی اب ان کا قانون سنیں۔ جب ایک نوع کے زیادہ ہیں لیکن تو اب سمن ربع نصف میں چھوٹی جز کون ہے؟ نصف نہ ٹھوک دیں، چھوٹی سمن ہے۔ سدس اور سلس میں چونکہ 2 ہی بن دینے، چھوٹی جز کون ہے؟ سدس۔ اور اگر ربع اور نصف جمع ہو تو چھوٹی جز کون ہے؟ اور اگر سولس اور سولسان جمع ہو تو پہلے پکاؤ نا، سمن چھوٹی جز ہے ربع سے، ربع چھوٹی جز ہے، وہ چوتھا حصہ یار، اور سدس ادھر آؤ۔ پس ہر عدد جو ہوگا مخرج جز کا، اے اقل جز، جو اقل جز کا مخرج ہے، پس وہی عدد بھی ہوگا مخرج اس چھوٹی جز کے دیف کے لیے اور اس کے دیف کے لیے جی کو نکھانے پہ۔ ہر عدد جو بنے گا مخرج چھوٹی جز کے لیے، وہ اس جز کے دیف کا بھی مخرج ہے، اس کے دیف کا بھی مخرج ہے۔ مثلا سمن یہ ربع کا، یہ ربع سے چھوٹا ہے، ربع
نصف سے چھوٹا ہے. تو لہٰذا اگر کسی مسئلے میں سمن ربو نصف یا سمن ربو یا سمن نصف جمع ہے تو مسئلہ 8 وچوں سمن بھی نکل آئے گا اور اگر دوسری 9 اکٹھی ہے تو وہاں مسئلہ 6 سے ہے. 6 سے بنائیں گے تو وہاں سدس بھی نکلتا ہے. آگے سمجھ سدس 1 سلسان 2 ادھر سمن 5 3 8 1 اور نصف اور 2 آنکھ میں مولے ویس ایک 2 باری آنکھ جو کو کھانے چ پوے کیا کیا جی جب ان مسائل میں اصحاب فرائض میں سے 2 جمع ہو جائیں یا 3 جمع ہو جائیں اور وہ ہوں 1 9 سے تو اب قانون یہ ہے کہ ہر عدد جو چھوٹی جز کا مخرج ہوگا وہی عدد اس جز کے دیف کے لیے بھی وہی مخرج ہوگا اور اس کے دیف کے لیے بھی وہی مخرج ہوگا. پھر ایک بار جب اصحاب فرائض میں سے 2 جمع ہو جائیں یا 3 جمع ہو جائیں اور ہوں وہ 1 9 سے تو اب قانون یہ ہے کہ چھوٹی جز کا جو مخرج ہے وہی اس چھوٹی جز کے دیف کا بھی وہی مخرج ہوگا اور اس جز کے دیف کا بھی وہی مخرج ہوگا. جیسا کہ کو دیکھنا جیسا کہ ستہ یہ سدس کا مخرج ہے تو سدس کا جو دیف ہے اس کا بھی مخرج ہے اور اس کے دیف کا جو دیف ہے اتلیا کا سمن جیسا کہ سمن نہ جیسا کہ سمانیہ نصف کا بھی مخرج ہے. ایک باری تے آ گیا دماغ بچ وارنا ہے پنج کے اٹھنا پھر بھول جانی عرش ہے کم از کم اندے تو موٹے موٹے قانون یاد رہن تے تا ہے نا. سراجی پڑھی یار فلانا مسئلہ کیویں او یار کتاب کھول کے تن دساں گا جی سمجھیو گل. اور جب آ جائیں مسنا یا سلاس 2 2 3 3 فی المسائل فی حاضر الفروض اور وہ دونوں تنال 3 بھی بچے نے اور وہ دونوں 1 9 سے ہوں سمن ربو وہ تو جڑے وہ رسا مسئلہ بنے گا دسن گے نا خود بعد لبے گا کہ بھی 1 9 دن کا 2 تو وکری گل ہے نا مسئلے سمجھو نا. تو پس ہر عدد جو ہوگا مخرج جز اقل کا پس وہی عدد بھی ہوگا مخرج اس جز کے دیف کا اور اس جز کے دیف کا جیسا ستہ یہ مخرج ہے سدس کا اور سدس کے دیف کا اور سدس کے دیف کا جی. اور جب آ جائیں 2 یا 3 اور وہ دونوں 9 واحد سے ہوں پس ہر عدد کہ ہے مخرج جز کا جز اقل کا پس یہی عدد بھی ہوگا مخرج اس جز کے دیف کا اور اس جز کے دیف کا. اور جڑا بار بار کیا سی نا تضیف و تنظیف ان دی ایتھے لوڑ سی جی جیسے ستہ مخرج ہے سدس کا اور سدس کے دیف کا اور سدس کے دیف کا. اے شاباش شاباش ہمارا کر چلیے گا ٹوریے پڑھیے شرح بلا ہوئے 2 یا 3 اور وہ دونوں 1 9 سے ہیں پس ہر عدد جو ہوگا مخرج جز اقل کا پس وہی عدد بھی ہوگا مخرج. تو زمانہ جو 2 2 نہ کرو جب آ جائیں 2 یا 3 گل ختم جی. پس وہی عدد بھی ہوگا مخرج اس جز کے دیف کا اور اس جز کے دیف کا
जैसा कि 6 वो मखरज है सुदस का और सुदस के देव का और کس کا؟ سلس کا. सुलस का और सुदस के देव का यानी सुलसान का ہوں ویکھو شرح میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آ جائیں مسائل میں ان فروض سے 2 یا 3 2 या 3 اس تک آشیا لگا جے 4 نمبر ذرا ویکھیا جے. علامہ عبد النبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ممکن ہے اجتماع کل 9 ثانی کا کل بھئی سدس والا بھی ہو سلس والا بھی ہو سولوسین والا بھی ہو یہ تو تینوں جمع ہو سکتے ہیں. یہ تو کیڑے کیڑے لو جزی ویکھو شخص فوت ہو گیا ماں چھوڑ گیا صبر ذرا دھیان نال 2 عینی بہنیں چھوڑ گیا اور 2 خیفی بہنیں چھوڑ گیا جی. خیفی بہنیں نہ ماں کی وجہ سے محروم ہوتی ہیں میت کی ماں کی وجہ سے نہ وہ اصول فروع سے باپ دادا اور بیٹا بیٹی سے. آگے سمجھیں. اب دیکھیں اس صورت میں جب 2 بہنیں ہوں تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ اب یہ مسئلہ جو ہے کہ شخص فوت ہوا ہے اس کی شخص بھاوے مذکر ہے مؤنث ہے یار ماں ہے 2 اس کی 2 خیفی بہنیں ہیں سنیں جی. تو اب ماں کو کیا ملے گا؟ 2 عینیوں کو آ گیا اور 2 خیفیوں کو سلس ملے گا. اب یہ تینوں جمع ہو گئے ہیں اے سمجھا جی. اے دوسری 9 ہے نا یہ مسئلے میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ ساری کہ بھئی سدس والا بھی ہو اس کی جزی کیا بنائیے. اب ان میں کوئی بھی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے صرف 2 بہناں جڑیاں نے وہ ماں نو سلس کو سدس تے لے گئیاں نے لیکن ماں اتنے سدس لے رہی ہے تو سدس بھی ہے کیا جزی بنائی ہے 2. اب عینی کے بجائے 2 الی رکھنے تب بھی یہی مسئلہ ہے. اب یہ تینوں جمع ہیں برخلاف 9 اول کے. کون؟ کیونکہ نئے متصور اجتماع نصف ربع سمن کا ایک مسئلے میں سوال ہی نہیں پیدا. یہ 3 نہیں جو اکٹھے ہو سکتے. کون؟ اس واسطے کہ ربع تے سمن والے نے میاں بیوی یہ میاں بیوی دونوں زندہ اور جداد کدی لینی نہیں. اے اصل مسئلہ ہے ذہن چ پاؤ. ربع کگو ربع اور سمن کن کا ہے تے وچوں ایک مرنا ہے جیڑا بھی مریا اوندا حصہ وچ کوئی نہیں جی. کو سمجھ آئی کو نہیں آئی. یہ 3 نہیں جے اکٹھے ہو سکتے. کہڑے 3؟ 2 ہون گے 3 نہیں اکٹھے ہو سکتے کیونکہ اندے وچ زوجین نے ایک نے مرنا ہے جن نے مرنا اوندا حصہ جانا ہے جی. سمجھا جی. وہ دوسری 9 3 اکٹھے ہیں دوسری 9 جزی بنی ہے لیکن اے نہیں جی بننا. کیڑا 2 ہو سکتے ہیں 1 ہو سکتا ہے 3 اکٹھے. دھیان کرا جی پلا جی واپس چلو. اچھا جی. اور جب آ جائیں مسائل میں ان فروض سے 2 یا 3 حالانکہ وہ دونوں کیا ہیں پس ہر عدد جو ہوگا مخرج جز کا یعنی کسر کا اس 9 سے یعنی سدس دا مخرج کون ہے تے سمن دا 8
تو پس وہی عدد بھی مخرج ہوگا اس جز کے دیف کا، اس کے دیف کا. وہ متن دوبارہ ترجمہ کر رہے ہیں جیسا کہ ستہ یہ مخرج ہے کس کا؟ وہ سدس جو جز ہے 9 ثانی سے، تے 9 ثانی نے 3 16 16 سان تے سدس، اور یہی مخرج ہوگا وہ جو کہ، اور یہی مخرج ہوگا سدس کے وہ جو کہ. اسی طرح ثمانیہ کیونکہ یہ مخرج ہے، اور سمن کے، اور سمن کے دیف کا اے شاباش جی. سبب اسم کی سبب اسم یہ ہے، دھیان کریں جی، یہ بھی ایک ہی وجہ کہ ہر جز کے دیف کا مخرج داخل ہے اس جز کے مخرج میں. ہر جز کے ثلث جی یہ دیف ہے سدس کا، تو ثلث 3 یہ داخل ہے 6 میں، کہ ان کا نصف ہے کہ کوئی نہیں. یعنی مثال دے دیں، یعنی دیف کا مخرج موجود ہے کس میں؟ جز کے مخرج میں جی. اور تھلے لکھے پس مخرج نصف کا ہے، مخرج نصف و مخرج ربع، اور وہ نصف ہے مخرج ہے تضعیف پر اور تنصیف پر. اسی پر اگلوں کو قیاس کر بھیجیے. واپس چلو تو اچھا بھئی موجود ہے کس میں؟ جز میں، اور وہ ختم کرنے والا ہے اس کو. آد مفنی، اور ایک منطق کی کتاب پڑھایا سی یہ مسئلہ، بھئی آد مفنی ہوتا ہے کہ اس کو بار بار اس پر تقسیم کرتے جائیں تو چیز ختم ہو جائے جی. سنیں جی کہ مثلا یہ جو ہے نا ثلث ثلاثہ جی، تو ثلاثہ 6 سے 2 مرتبہ نکال دیں 6 ختم ہو جائے گا، اور 6 سے 6 کو 6 مرتبہ نکال دیں ایک ایک کر کے تو یہ ختم ہو جائے گا جی. وہ آد اللہ اس کو ختم کرنے والا ہے. تو پس نکل آئے گا دیف صحیح اپنی جز کے، تو پس استغنا ہو گیا جز کے مخرج کے ساتھ اس کی دیف کے مخرج سے. تھوڑا تو نہیں پہ رہے ہیں پھر مڈو یہ فنا کرنے والا ہوتا ہے کہ جو اس کا نصف ہے نا ربع و ثلث، اگر اتنے حصوں سے نکالتے جائیں بار بار، مثلا سدس ہے اس سے 3 بار ثلث نکالیں ختم ہو جائے گا، 2 بار نصف نکالیں ختم ہو جائے گا جی. اچھا دھیان کرو، اب چونکہ جز کا جو مخرج ہے اس سے دیف کا جو مخرج ہے وہ نکل سکتا ہے صحیح، تو اب استغنا ہو گیا کہ اب اس کے علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سمجھے بھئی، ہم نے ثلث کا مخرج ہے 3، تو یہ چونکہ سدس کے مخرج 6 سے 3 نکل سکتے ہیں کہ نہیں بغیر کسر کے، تو اب پھر ثلث کے مخرج کے ثلاثہ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ثلثان جو ہے اس کا مخرج بھی ثلث ہے نا، 3 ہے، ثلاثہ ہے، تو اب ثلاثہ جو ہیں وہ سدس کے مخرج سے، تو لہٰذا پھر ثلاثہ کی ضرورت نہیں ہے بھی. مسئلہ 3 تو بناؤ سمجھی. اسی طرح ربع کی یہ چوتھا حصہ ہے، یہ جو سمن ہے، سمن کے مخرج ہے 8، تو 8 کا چوتھا حصہ ہے کہ کوئی نہیں، کنا 2 نکل سکتا ہے کہ نہیں. اور اسی طرح جو نصف ہے، کیا نصف 4، یہ بھی جو جز کا مخرج ہے کون؟ سمن، اس سے یعنی ثمانیہ اس کا جو مخرج ہے ثمانیہ سے 4 نکل سکتے ہیں کہ نہیں، نصف ہے ہوتا ہے جی. تو چونکہ جز کا جو مخرج ہے اس سے دیف کا جو مخرج ہے وہ نکل سکتا ہے، تو لہذا اب جز کے مخرج کو علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی یہ جو جزیں ہیں سدس
اس کا مخرج کیا ہے؟ ستہ آنکھو نا، ستہ. اچھا اس کا جو دیف ہے ثلث، اس کا جو مخرج ہے ثلاثہ. یار یہ ثلاثہ ستہ سے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اس سدس کے دیف کا جو دیف ہے کون؟ ثلثان. تو ثلثان کا مخرج کیا ہے جی؟ نا اس کا جو اس کی جو نا اپنا جو ان کا مخرج بنتا ہے وہ ثلاثہ، تو وہ اس سے نکل سکتا ہے. تو ثلاثہ کو 2 مرتبہ نکالیں گے تو ثلثان بن جائیں گے، 2 ثلث. اچھا اسی طرح 8 میں کہ سمن کا مخرج کون ہے؟ ثمانیہ. تو ثمانیہ سے جو ربع کا مخرج ہے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے دیف نصف، نصف جو ہے 2، اس کا مخرج کیا ہے نصف کا؟ 2، یعنی اسنان ہے. تو اسنان ثمانیہ سے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ اے خود رو پس نکل سکتا ہے دیف صحیح بغیر کسر کے اپنی جز کے. تو پس استغنا ہو گیا جز کے مخرج کے ساتھ اس کی، لہذا سدس کے ساتھ استغنا ہو گیا ثلث اور ثلثان کے مخرج بنانے سے. سدس کے مخرج کے ذریعے استغنا ہو گیا ربع اور نصف کے مخرج 4 اور 2 بنانے سے، کیونکہ وہ پورے نکل ہوندے نے. ہوں مثلاً سنیں مثال دیں دیں مثلاً ثلث اور ثلثین کا مخرج کون ہے؟ تو یہ ثلاثہ داخل نہیں ہے سدس کے مخرج میں، وہ کون ہے؟ اسی طرح ہر ایک ربع نصف کے جو مخرج ہیں کون؟ 4 اور 2 یہ داخل ہیں کس میں؟ کس میں؟ ثمانیہ میں. لے ہوں جزیاں بنا لگے اور دوسری کتاب تو لکھے نا مسئلے ہیں، تو کوئی آپ بھی کاپی پنسل لگ کے تھوڑی شفقت فرما دیں، کوئی گل نہیں، چلو تھی ویکھ لا جو، لیکن تسی من شک پیندا بھی علامے ہو گئے ہو کہ بھئی ہاتھ نال کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن ہوندا بھی مبارست کرو بار بار جی، کوئی عیب نہیں ہوندا جی. پس جب جمع ہو گیا مسئلے میں، ہوں بڑا بھی کہڑے کہڑے جمع ہونے نے جی، اجے پورا مسئلہ حل نہیں ہونا. اسبے دا بچیا وہ اسبا نال کیڑا جوڑنا ہے، جے مسئلہ چھوٹا ہوگا تو اول کرنا ہے. صرف اجے اتنے جزیاں بنانیاں نے، پہلے ایک قسم والے جوڑنے نے پھر دوجی والے جوڑنے نے. سنیں دھیان کری ہوں تو صرف یہ ویکھنا ہے بھی کنیاں صورتاں بنیاں جڑیاں واقعتاً نفس الامر چ ہیں بھی انج دے ورثا بن سکتے ہیں. پس جب جمع ہو گئے مسئلے میں پہلی صورت سدس اور اب بھی مسئلہ کون جمع ہو گئے؟ اینا دی جزی ویکھو. جب شخص چھوڑ گیا ماں اور 2 خیفی بہنیں، کیا چھوڑ گیا؟ تو خیفی بہنوں کی وجہ سے ماں کو کیا ملے گا؟ خیفی بہنوں کو. اب مسئلہ بنائیں گے ماں کو اور ان کو، بس پیچھے بچ گیا 3، وہ ڈبی چ پانے نہ جی. نال اسبا کیڑا جوڑنا بعد کی گل ہے جی، صرف ایسے صرف اے جے ویکھنے نے جی، سمجھائی جی. وہ ان طریقہ ہوندے بھی مسئلہ یا میت جیڑی بھی بناؤ ٹھیک ہے جی، 2 میں طرح صحیح ہے. او لمبا او میم مس، پھر تے دا ٹونڈ تے کرنا ہے جس تے لکھنا ہے آگو جا کے جداد لکھنی ہے. مسئلہ ادھر لکھنا ہے جی، مسئلہ سجے پاسے تے جداد میت دے پیریں چ، وہ آ جائے گا طریقہ. اجے صرف مسئلہ اتوں جی. ہوں 2 جمع نے کہڑے کہڑے؟ نہیں سدس تے ثلث جمع ہو جائیں. اس کی تصویر کیا ہے؟ انج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نفس الامر ہو سکتا ہے. فرضی مثال نہیں بنانی اتنے، انج ہو سکتا ہے شخص فوت ہوئے، ان دی ماں میں زندہ ہوئے تے 2 دیاں ہور کوئی نہ ہوئے، ہو سکتا ہے. چلو
باقی رد کرانگی اور رد کا طریقہ پھر اگوں آئے گا کہ میں کرنا ہے. ایک آ گیا جی تو کانت من الستہ تھے تو مسئلہ کیسے بنے گا؟ شاباش سے چونکہ بچوں سولس بھی نکل آیا سدس بھی نکل آیا. اسی طرح جب جمع ہوں مسئلے میں او فی المسئلہ احاد ضمیرہ مسئلے جب جمع ہو مسئلے میں کون پیچھے کی جمع کیتا سی یہ جزیاں گینیاں نے پتر پلا ہوئے سدس اور ماں چھوڑ گیا ہے دو اینی بہنیں اے نہیں تھی الی بھی نال جوڑ سکتے ہو کوک وہ ایک حکم ہے ماں چھوڑ گیا اور اینی بہنیں انج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ماں نو کنا ملنا ہے دو اینی بہنوں کو مسئلہ اب بھی ایک بچ گیا اندر نبڑا گے جی کنیاں صورتاں یہ جو پہلیاں چل رہی ہیں نہیں یہ دوسری نو چل رہی دوسری نو پہلی نو کی ہے سمن دوسری نو کی ہے یہ اول ثانی کیونکہ پچھے کل وجہ پڑی جنا انہوں اول تا کیا بوندے وچ اول اور مخلوق جیڑا وہ ذکر ہے جی زوجین دا جی اس واسطے اول ثانی انہوں آندے نے جی یہ ذرا پکانا ہے بھی اول نو تو ثانی نو بھی کیڑی بنائی ہے جی. اچھا دو صورتاں تیسری مجتمع ہو جائیں کس میں سدس سولوسان اور سولوس اے تینے کٹھے ہو گئے اور ایک ایک تکل بنائے نے کہ نہیں وہ تو کلے کلے بنے ہونا تین نے نا سدس تے سولوس جڑیا پھر ہون اے شاباش سے ایک صورت رہندی ہے سولوس تے سولوسان جوڑنے نے تے پھر کنیاں صورتاں بن جان گے چار اے تیناں دی جیسا کہ چھوڑی ماں اور اختین لے ابواہم وہ پیچھے مثال پڑی سی تو مسئلہ کتوں بنے گا تے ماں نو کنا اور دو یہ جمع کرو کنے بنے یہ پھر اگوں اول آئے گا کہ بھی اول کر کے اس مسئلے 7 تک لے جانا ہے جی وہ پھر اگوں آئے گا جی لیکن اجے صرف یہ نہیں گل بھی مسئلہ کتوں بننا ہے پھر اول کرنا ہے بڑا کرنا 7 تے لے جانا ہے جی سنا جی پھر 2 انہاں نوں تے 4 انہاں نوں تے 1 ماں نوں جی 7 میں جو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہاں یہ مطلب پھر وہ اگوں مسئلہ آ جائے گا قانون جو قبل اس وقت نہ سر کھپے جڑی جڑی شہر انہوں سمجھو جی اے سمجھی اے تیسری مثال آ گئی ہوں اب بھی مسئلہ کس سے بنے گا بہرحال جب جمع ہو جائے مسئلے میں کون اے چوتھی صورت تھی دوسری نو دے جمع ہونے دی اے چوتھی صورت تھی 4 ہی صورتاں نہیں 3 صورتاں نے کلے کلے دیاں 4 صورتاں نے 2 دیاں انہاں دیاں مختلف اگوں ہون گے نا دھیان کرے جے جیسا کہ اس نے چھوڑی 2 خیفی 2 اینی بہنیں شخص فوت ہو گئے 2 اس کی تو اینی بہنوں کو خیفی کو تو مسئلہ 3 سے بنے تب بھی ٹھیک ہے 6 سے بنائے تب بھی ٹھیک ہے 3 سے بنائیں تو 1 ملے گا اور 2 ملے گی اینی بہنوں کو 6 سے بنائیں تو 2 ملے گا 4 ملے گا اینی بہنوں کو اب کسر ختم ہو گئی اگر 3 سے بنائیں تو پھر کسر آتی ہے پھر مسئلہ بنے گا جی سمجھائیے تو 6 سے مسئلہ بھی بن سکتا ہے 3 سے بھی بن سکتا ہے 6 تے بناؤ گے تو کسر نہیں آئے گی 3 تو بناؤ گے تو کسر ہے پھر کسر کڈن دے اگلے قانون نے انہاں دے مطابق تا کنیاں صورتاں بن گئیاں بس ہون اگلا اور جب جمع ہو جائے مسئلے میں سمن مع نصف سمن اور نصف کی جمع ہو جائے ایک صورت یہ پہلی 9 دیاں ایک صورت جیسا کہ اس نے چھوڑی زوجہ اور ایک بیٹی
کیا چھوڑی؟ تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ اولاد موجود ہے میت کی، تے بیٹی کو تے مسئلہ بڑھاؤ بیٹی نو آگے سمجھے؟ اچھا سمجھے ہی کی بلا نہ جمع کیا ہوئے ہیں؟ اے پہلی نو دی ایک صورت جمع دی ایک نو دی سمن اور کیا چھوڑا؟ ایک بیٹی چھوڑی جی. آپ بیٹی کی جگہ پوتی رکھ دیں، اینی بہن رکھ دیں، الی بہن رکھ دیں، یہی مسئلہ ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یہی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ بدل جانا ہے کیونکہ دو ہونیاں نے تو تاں جی نہ استغفر بھول گیا جو ہو جس لے بیٹی تے پوتی ہوئی نا پھر ٹھیک ہے، بہن نال نہیں کیونکہ پھر بیوی نو جڑا نا وہ سمن نہیں مل سکتا. سمن ملنا ہے کندے نال؟ اولاد، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی. ایتھے جو پرلے پاسے نہیں جانا بھول گیا جی، ایشا پاسے جی. دوسری ایک صورت دھیان کرا کرو نا، آپ کو نال تھوڑی ہمت کرو نا جی. اچھا جی، اور دوسری صورت جب جمع ہو جائے کون؟ ربع اور نصف جمع ہو گیا. پہلے کون جمع سی؟ ہون کیا جمع ہوا؟ جیسا کہ چھوڑی اس نے عورت فوت ہوگی، زوج چھوڑا اور ایک، تو مسئلہ کہاں سے بنے گا؟ پھر 4 سے بن سکتا ہے، 4 سے بن سکتا ہے، 8 سے بن سکتا ہے، 4 سے بھی 8 سے بھی. 4 سے بنائیں گے تو پھر کیا کیا؟ بیوی کو 1 2 سنیں جی. تے اگر 8 تو بنا ہوتے زوج کو 2 4 آگے جی سمجھے. تو یہاں اور کوئی صورت نہیں بن سکتی، وہاں تو 4 صورتیں بنی ہیں نا، یہاں نہیں بن سکتی. کون سی؟ یہ سمن جڑا ہے کس کے ساتھ؟ نصف کے ساتھ اور ربع. اب سمن اور ربع نہیں اکٹھے ہو سکتے جی. سمن کیونکہ زوجین دا مسئلہ ہے تو نہ ہی تینے کٹھے ہو سکتے ہیں. کیڑے؟ تینوں بھی کٹھے نہیں ہو سکتے، اور سمن اور کیونکہ زوجین کا مسئلہ ہے. سمجھو ذرا غور کرو، سمن اور ربع اسی طرح تینوں بھی، کیونکہ تینوں میں بھی 2 ہی ہیں نا، نہیں ہو سکتے. تو خام خواہ یہاں یہی صورت ہے کیا؟ سمن اور اب جو پہلی کیا نام ہے پہلی 9 ہے اس میں صرف 2 صورتیں ہیں جی، باقی نہیں بن سکتے. کون؟ ان دی 4 صورتیں میں تھی بھی 4 بناؤ نا، اکلن کیڑی کیڑی مثلا بھی 2 بنیاں نے نا. بے سمن یہ بھی نہیں بن سکتا، بن سکتے جی. ایشا بس تو بہرحال پھر دیکھو نا کہ جب 2 9 جب مختلف جب جو 1 سے زیادہ ہوں پھر صاحب فروض 1 9 کے ہیں. اگر 1 9 کے ہیں تو اب مسئلہ بنے گا کہ جو ان میں سے چھوٹی جز کا مخرج ہے نا وہاں سے بنے گا. لہٰذا سدس ثلث ثلثان کی اگر آپس میں جمع ہیں تو مسئلہ 6 سے بنے گا. یعنی سدس تینوں جمع ہیں، یا سدس اور ثلث ہیں، یا سدس اور ثلثان ہیں، تو مسئلہ. لیکن اگر ثلث اور ثلثان ہیں تو 3 سے بھی ٹھیک ہے، لیکن 6 سے بھی بن سکتا ہے. اسی طرح اگر سمن ربع نصف ایک طرف، یہ پہلی 9، یہاں صرف 2 صورتیں ہیں.
اصل میں سمن ربو اکٹھے نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ زوجین کا حصہ ہے تو نہ جو ایک نے تو جانا ہے، جن ایک نے جانا ہے تو ہمیں اکٹھے کی میں ہوں گے جی۔ تو خام خواہ یا سمن کے ساتھ نصف جمع ہوگا اور صورت نہیں ہے جی۔ چلو پھر